بندہ گناہ کرے گا، اپنا رب سے رجوع کرے گا، گناہ کرے گا، پھر گناہ کا معافی مانگنے کے لیے اپنے رب سے طلبگار ہوگا، تو اصل میں جو ہیں اللہ رب العالمین بندے کو بھیجا اپنے عبادت کے لیے، اور جو شخص اپنے گناہوں کو لے کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں، عاجزی سے ہو کر رب کے سامنے گناہوں کو لے کر شرمندگی محسوس ہو اور اس کا معافی مانگے، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا مَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم توبہ نہ کریں گے تو پھر ہم ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ انسان دو قسم کا ہوتے ہیں، ایک توبہ کرنے والا اور ایک توبہ نہ کرنے والا۔ جو توبہ کرنے والا ہے اصل میں وہی ایمان والا ہوتا ہے، اور جو توبہ کرنے والا نہیں ہوتا وہ تو پھر ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو اس بات سے معلوم ہوتا ہے، اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو دنیا میں بھیجا، بظاہر انسان سے گناہ ہوں گے، فساد ہوں گے، خون فساد ہوں گے، گناہ ہوں گے، کتنے نہ جانے نافرمانی ہوں گے، لیکن ایک شرط ہے، ہمیں گناہ کا ہمارے اندر شرمندگی محسوس ہو، اس گناہ کو لے کر اپنے رب کے سامنے عاجزی ہو کر اس گناہ کو لے کر معافی مانگے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے مومنو تم سب کے سب توبہ کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب توبہ کرو اور استغفار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مومنوں کے لیے تم سب کے سب توبہ استغفار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، تمہاری بھلائی توبہ میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، توبہ اپنی زندگی میں توبہ کو ایڈ کریں۔ توبہ کے بنا زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، 70 مرتبہ سے زیادہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی توبہ کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رب العالمین نے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ جو شخص توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد ایمان لائے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو شخص توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد ایمان لائے، پہلے توبہ کرے پھر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد پھر نیک کام کرے، صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جو شخص توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد پھر ایمان لائے، پھر ایمان لانے کے بعد نیک کام کرے، پھر نیک کام کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین بڑا معاف کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنا ضروری ہے، توبہ کے بنا زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد اصلاح کر لے، سدھار لے، اپنے آپ کو سدھار لے، اپنے آپ کو بالکل صحیح راستہ میں لائیں، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو شخص توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو اصلاح کرے، سدھار لے، تو پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا توبہ قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین بڑا معاف کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ قرآن میں کہیں بھی اللہ رب العالمین جس مقام پر توبہ کا ذکر کیا
آپ پڑھ لیجئے جس جگہ پہ اللہ رب العالمین توبہ کا ذکر کیا اس کے لاسٹ میں اسی آیت میں اللہ رب العالمین یہ بھی فرمایا کہ غفور الرحیم، غفور الرحیم، کہیں پر رحمان فرمایا، کہیں رحیم، کہیں حلیم فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، بے حد مہربان ہے، تم سوچ نہیں سکتے، تمہارا تصور ہو نہیں سکتا، تمہارے گمان سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کہیں بھی قرآن میں ارشاد فرمایا جہاں توبہ کا ذکر کیا اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ساتھ اپنے نام کو بھی جوڑ دیا کہ اللہ رب العالمین مغفرت کرنے والا ہے، بے حد معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بے حد مہربان ہے، اور اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنا معاف کرنے والا ہے ہمارا سوچ بھی نہیں جا سکتا، ہمارا تصور بھی نہیں ہو سکتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والے۔ اللہ رب العالمین بتا دیا بندوں کو تاکہ یہ نہ سوچو کہ اللہ میں بہت بڑا گناہ لے کر آیا ہوں کہیں معاف نہ ہو، کہیں یہ نہ سوچو کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میرا گناہ معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین بندوں کو خاص طور پر فرمایا، بندوں کو مخاطب کیا کہ تمہارا رب بے حد معاف کرنے والا، بڑا ہی مغفرت کرنے والا، غفور الرحیم ہے۔ فمن تاب من بعد ظلم واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ تم جو سوچ رہے ہو میں گناہ کر چکے ہیں، اللہ رب العالمین معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو تمہارے لیے کیا ہے، تمہارا رب بے حد مغفرت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، توبہ کو اپنی زندگی میں لائیں۔ قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ ان شخص کی توبہ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے، ان لوگوں کی توبہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ کن لوگوں کا؟ جو شخص صرف اپنے زبان سے توبہ کرے، جو شخص صرف زبان سے توبہ کہے لیکن دل نہ بدلے، ان لوگوں کا توبہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ یہی تو فرعون نے کیا تھا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو توبہ کرے گا بندے کا قبول، صرف زبان سے اقرار کرنا توبہ نہیں ہوتا، ان کا توبہ کا کوئی قیمت نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما لم یغرغر، کہ اللہ رب العالمین حلق میں آخری سانس اٹکنے سے پہلے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اس بات سے مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس وقت توبہ قبول کرتا ہے جب بندے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ابھی جی سکتا ہوں، جینے کا امید ہے، میری زندگی ابھی باقی ہے۔ جب یہ امید ہو تو توبہ قبول ہوگا، لیکن جب اس کے اندر امید ختم ہو جائے، اسے یہ محسوس لگنا شروع ہو جائے کہ میری زندگی اب ختم ہونے والے ہیں، میں ابھی جی نہیں پاؤں گی، شاید میں موت کے قریب ہوں، اسے یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے، پھر اس کو توبہ قبول نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ شخص جو اپنے نظر سے موت کا فرشتہ کو دیکھ لے، نزع کی حالت میں ہو، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ نزع کی فرشتہ نزع کی حالت سے پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع ہو، توبہ کرے اس سے پہلے۔ فرعون نے تو یہی کہا تھا آخری سانس میں کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر اور بنی اسرائیل جن پر ایمان لائے ان پر، میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ نے کہا اب تمہارا توبہ کا کوئی ضرورت نہیں، میرے سامنے کوئی قیمت نہیں، دنیا میں خون فسادہ کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، اب آئے تم توبہ کرنے، کوئی تمہارا توبہ کا کوئی قیمت نہیں میرے نظر میں۔ اس کے توبہ اس کے منہ پر مارا گیا۔ اسی لیے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کا 3 شرطیں ہیں۔ جو انسان توبہ کرے گا، توبہ کا 3 شرطیں ہیں۔ کیا کیا؟ بندہ جب گناہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کرے تو توبہ قبول ہونے کا 3 شرط ہے۔ اگر 3 شرط ماننے کا اگر اس کے اندر ہمت ہو، نبھا سکے، ان 3 شرط پر عمل کر سکے، تب جا کر توبہ قبول ہوگا، ورنہ توبہ رد ہو جائے گا، توبہ قبول نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر
ہم کسی شخص کو کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے اتنے شرطیں ہیں، یا مثال کے طور پر اگر آپ ہمارے مدرسہ میں رہیں گے مدرس بن کر، آپ کو یہ ذمہ داری کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کو ان شرطوں پر ماننا ضروری ہے، اگر آپ ان شرطوں کو نبھائیں گے، ان پر عمل کریں گے، پھر جا کر آپ ہمارے مدرسہ میں رہ سکتے ہیں۔ اسی طریقہ بالکل یوں سمجھ لیجیے، اگر توبہ کریں گے تو ان 3 شرطوں پر عمل ہونا ضروری ہے، اگر ان 3 شرطوں کو اگر ایک شرط کو چھوڑ دیتے تو پھر توبہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص توبہ کرے، ضروری ہے پہلا شرط گناہ چھوڑ دے، جو گناہ کیا جس کے لیے توبہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے، گناہ سے باز آ جائے۔ جو ہم توبہ کر رہے ہیں، جس نیت سے توبہ کر رہے ہیں، جس گناہوں کو لے کر توبہ کر رہے ہیں، ان گناہوں کو چھوڑنے کا ہمارے اندر بالکل گناہ سے باز ہونے کا ہمارے اندر نیت ہو، ارادہ ہو۔ نمبر 2 میں فرمایا کہ اس گناہ سے شرمندگی محسوس ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے بہت بڑی گناہ کی، پہلا نمبر شرط گناہوں کو چھوڑ دے، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اس گناہ پر شرمندگی محسوس ہو، جب بھی وہ گناہ یاد آئے تو دل میں شرمندگی محسوس ہو، پھر اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا پختہ دل میں ارادہ ہو۔ جو گناہ کر چکے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں، پھر نیت یہ کرے کہ جب دل میں اس گناہ کا خیال بھی آئے دماغ میں تو شرمندگی محسوس ہو، اور نمبر 3 میں شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو پکا پختہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، پھر اللہ رب العالمین اس کا توبہ قبول کرے گا۔ حدیث کی باتیں ہیں، توبہ قبول کرے گا۔ اور ایک حدیث میں اگر بندے کی حق تلفی سے اگر تعلقات ہے، بندوں کے اگر حق سے اگر اس کا تعلقات ہے، پھر گناہ توبہ کرنے کا 4 شرائط ہے۔ پہلے 3 شرائط بتا چکے ہیں، گناہ چھوڑنا، گناہ پر شرمندگی محسوس کرنا، اور پھر گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہونا۔ اور اگر بندے سے حق کے بارے میں کوئی حق تلفی سے اگر کوئی تعلقات ہے، بندوں کے حقوق کے بارے میں، لین دین کے بارے میں کچھ بھی، حقوق العباد، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد، اگر حقوق العباد سے کوئی تعلقات ہے تو پھر 4 شرائط ہے، پہلے 3 بتا چکے ہیں، اور نمبر 4 پہ یہ ہے کہ جن بندوں کا حق دبا لیے ہیں یا کچھ کر لیے ہیں، ان سے اس کا حق کو ادا کیا جائے، اس کو لوٹایا جائے، اس کو دیا جائے، پھر معافی مانگا جائے۔ مثال کے طور پر ہم کسی بندے کا حق کو دبا لیے ہیں، پھر ہم توبہ کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے لاکھوں کروڑوں 42 مرتبہ 50,000 مرتبہ حج کر لو، پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوگا۔ شرط ہیں، نمبر 4 پر شرط ہیں، پہلے اس کا حقوق کو ہم لوٹائیں۔ آج حاجی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حج کرنے سے پہلے، جب جاتے حج کرنے سے پہلے لوگوں سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ بھائی عجیب سا بات ہے، معاف کیوں دے؟ میرا حق لیے ہو، مجھے واپس کرو جاؤ۔ آج دیکھے ہوں گے گاؤں میں، سوسائٹی میں، حاجی لوگ جب حج کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ لیے ہیں، حق دبا لیے ہیں، لوگوں کا مال، یتیموں کا مال ہڑپ لیے ہیں، اور پھر جاتے ہیں معافی مانگنے کے لیے، معافی کر دو، معافی دے دو، کوئی معافی نہیں۔ اس کے منہ پر بالکل ڈنکے کی چوٹ پر بولنا چاہیے، اس کے منہ پر کوئی معافی نہیں۔ آپ میرا حق دبا لیے ہے، میرا حق کو واپس کر دیں، معافی معاف۔ قرآن حدیث میں بھی یہی کہا ہے، نمبر 4 پر شرائط ہے کہ جو شخص جس کا حق کو دبا لیا، اس کا حق کو واپس کر دے، اس کا حق کو دے دے، لوٹا دے، پھر توبہ قبول ہوگا، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگا۔ علماء کے نظر میں اگر کوئی غیبت کرے، کسی کا چغل خوری کرے، پھر ان کے لیے علماء کی نظر میں 2 رائے ہیں، یہ بھی حق کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی کسی کا غیبت کرے، چغل خوری کرے، کسی کی برائی کرے، تو علماء کے نظر میں 2 رائے ہیں کہ اس کا توبہ کیسے قبول ہوگا۔ تو علماء نے بتایا پہلا شرط یہ ہے کہ جس کے آپ غیبتیں کی ہیں، اس کے سامنے جا کر آپ اس غیبت کو بتائیے کہ آپ کا فلاں جگہ پہ آپ کی غیبتیں کی ہیں ہم نے، آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ بگڑنے کا زیادہ خطرہ ہے، معاملہ بگڑ سکتا ہے، ان سے معافی مانگنے کی بجائے معاملہ اور بگڑ جائے گا، تو علماء نے پھر دوسرا چانس رکھا ہے
پہلا شرط کیا؟ آپ جس کی غیبت کی، چغلخوری کی، جو بھی کیا، جس کی برائی کی، آپ اس سے جا کر معافی مانگیں، پھر توبہ قبول ہوگا۔ معافی مانگے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے غیبتیں کی، اس سے جا کر معافی مانگوں تو زیادہ خطرہ ہے معاملہ کہیں اور بگڑ نہ جائے، تو پھر علماء نے بتایا پھر دوسرا شرط یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کفارہ یہ ہے کہ آپ ان کے بخشش کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ پھر آپ جس شخص کے غیبتیں کی، آپ ان کے لیے آپ اللہ سے دعائیں مانگیں، ان کے بخشنے کے لیے دعائیں مانگیں، اور جن جن مقام پر آپ نے ان کی غیبتیں کی، جس مقام پر آپ نے اس کی غیبتیں کرتے پھرے، ان مقام پر آپ کو اس کو خوبیاں بتانا ہے، ان کے بھلائیوں کو بتانا ہے، یہ شرط ہے۔ تو میں نے بتایا توبہ کرنے کے بارے میں، رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرمایا توبہ کے بارے میں، اگر ہم کسی کا غیبت کرتے تو ان سے معافی مانگے۔ معافی مانگنے کا اگر ہمارے اندر ہمت نہ ہو، معاملہ بگڑنے کا زیادہ خطرہ ہو، تو پھر ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ان شخص کے لیے، ان کے بخشنے کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے دعا مانگے۔ پھر جس مقام پر ہم نے ان کی غیبتیں کی، ان مقام پر اس کی خوبیاں بیان کرنا ہے، ان کی بھلائی بیان کرنا ہے، ان کی تعریف کرنا ہے، پھر اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرے گا۔ اگر ہم ان چاروں باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، صرف زبان سے رگڑتے ہیں توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، پھر ایسے توبہ ہمارے منہ پر مارا جائے گا۔ توبہ کرنے کا نیت ہو، ہمارے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ ہو۔ نمبر 2 میں فرمایا گناہ پر شرمندگی محسوس ہو۔ نمبر 3 میں فرمایا اس گناہ کو پکا چھوڑ دو اور بالکل دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ پھر اگر حق کے بارے میں کوئی چیز ہو تو اس حق کو لوٹا دو، یا پھر آپ کو لگتا ہے میں نے غیبتیں کی تو آپ کو اس غیبت کے بارے میں اس شخص کو بتانا ہے، لگتا ہے معاملہ بگڑ جائے گا، پھر آپ کو ان کے لیے دعا کرنا ہے، پھر آپ کو جن مقام پر آپ نے غیبتیں کی ان مقام پر آپ کو ان غیبت کی بجائے آپ کو ان کی خوبیاں کو بیان کرنا ہے۔